ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس دنیا کے اندر دکھ بھی ہے اور رنج بھی ہے، آرام بھی ہے، خوشی بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، تلخی بھی ہے، خوشگواری بھی ہے اور ناخوشگواری بھی ہے۔ مومن آدمی ہو یا غیر مسلم ہو، انہیں اس طرح کے حالات کا سامنا ہی اس دنیا کے اندر کرنا پڑتا ہے۔ کبھی اچھے حالات ہیں، کبھی برے حالات ہیں، لیکن ایک مومن آدمی کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر چاہے اچھے حالات ہوں چاہے برے حالات ہوں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ ہر حال کو اللہ رب العزت کی طرف ہی منسوخ کرتا ہے۔ اور یہ بڑی بہترین بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن آدمی کا ہر معاملہ ہی عجیب ہے، ہر معاملہ ہی عجیب ہے۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن آدمی کا ہر معاملہ ہی عجیب ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ کہ اگر یہ اچھے حال میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اسے مال عطا فرما رکھا ہے، فراوانی عطا فرما رکھی ہے، یہ خوشحال ہے، تو اس پر وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور اگر یہ کچھ ناخوشگوار حالات کے اندر زندگی گزار رہا ہے، تو چونکہ یہ مومن ہے اور اس حالت کو بھی، اس حال اور احوال کو بھی کہ اللہ رب العزت کی طرف منسوخ کر رہا ہے، تو اس پر یہ صبر اختیار کرتا ہے، اور صبر یہ بھی خیر ہی خیر ہے، اس صبر کے اندر بھی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور خوشی کے حالات کے اندر اس کو تسلی کی ضرورت نہیں ہے، یہ خوش و خرم ہے، لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن جس وقت یہ پریشان حال ہوگا، مومن آدمی تکلیفوں سے گزر رہا ہوگا، اس کو جسمانی طور پر، بدنی طور پر، مالی طور پر پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا، تو اسے پھر تسلی کی ضرورت ہے، اسے اطمینان قلبی کی ضرورت ہے، اس کو کوئی تھپکی دینے والا ہو۔ ایسے حالات کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مومنین مرد اور عورتوں کی، میرے بھائیوں، بڑی بہترین نشاندہی فرمائی ہے اور رہنمائی فرمائی۔ فرمایا تو اس موقع پر اللہ رب العزت کی معیت کو اپنے ساتھ رکھ لو، اللہ رب العزت تمہیں تسلی دیں گے، حق تعالی شانہ تمہارے لیے اطمینان قلبی کے لیے کافی ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر لیا، اور سوال کرنے سے پہلے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ واقعی اگر اللہ کے نبی ہیں تو میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے، کیونکہ یہ میں نے سوال بہت سو سے کیا ہے، لیکن مجھے کوئی شخص بھی تسلی بخش اس کا جواب نہ دے سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ تو کہنے لگا، اگر کوئی چھت ہو اور اس کے ہر کونے سے، ہر طرف سے تیر آ رہے ہوں اور نیچے ایک شخص موجود ہو، تو اس کے بچنے کا کیا طریقہ کار ہو؟ کہنے لگا، اگر آسمان کو یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ چھت ہے اور تیر ہی تیر آ رہے ہیں، نیزے ہی نیزے آ رہے ہیں، جس سے انسانوں کے لیے بچنا ناممکن ہوگا، محال ہوگا، تو ایسے حالات کے اندر کوئی انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی سوال اس قدر مشکل تو نہیں کہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ پوچھنے والا افلاطون کہنے لگا، تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تیر چلانے والے ہیں، تیر چلانے والے کے اس کے ساتھ جا کر انسان کھڑا ہو جائے تو اس کے تیروں سے بچا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر حق تعالی شانہ کی طرف سے مصائب نازل ہو رہے ہیں، پریشانیوں کا نزول ہو رہا ہے، تو انسان، مومن آدمی، مومنہ عورت اگر حق تعالی شانہ کی معیت کو اپنے ساتھ کر لے، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر اعتماد کر لے، بھروسہ کر لے، توکل کر لے، تو ایسی صورت کے اندر وہ مصائب سے جو انسان دوچار ہے، اس کے لیے مصائب سے گزرنا اور اس کے لیے مصائب کو حل کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ہماری رہنمائی فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص مصیبت کے اندر مبتلا ہو تو وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ اس دعا کے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ حق تعالی شانہ اس مصیبت سے بھی نجات عطا فرما دیں گے، اور اس مصیبت کے اندر صبر کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے، اور حق تعالی شانہ اگر اس مصیبت کے اندر اور اس پریشانی کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے کوئی جسمانی طور پر، کوئی بدنی طور پر، کوئی مالی طور پر نقصان ہو گیا ہے، تو حق تعالی شانہ اس نقصان کے بدلے میں، اس چیز کے بدلے میں بہترین چیز عطا فرما دیں گے، بہترین بدلہ عطا فرما دیں گے۔ چنانچہ دعا کے الفاظ ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔
کیا مطلب؟ کہ ہم سارے کے سارے اللہ رب العزت کی ملکیت میں ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہ اللہ مجھے اس مصیبت کے موقع میں صبر کی توفیق عطا فرما، اور جو آپ نے مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائی ہے اس پر مجھے اجر عطا فرما دے۔ اللہم اجرنی واخلف لی خیرا منہا، اور یہ جو میرا نقصان ہو رہا ہے اے الہ العالمین اس کے بدلے میں مجھے بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی سکھائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جس وقت ان کے خاوند کا انتقال ہوا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں، تو ان کی اولاد کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کا نام حضرت ابو سلمہ کنیت ہے، اصل ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو صاحب الحجرتین کہا جاتا ہے، حبشہ کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ المنورہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ حق تعالی شانہ نے بڑے درجات عطا فرمائے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، اے ام سلمہ، آپ کے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ درجہ عطا فرمایا ہے کہ بروز محشر حساب و کتاب کے وقت میزان کے پاس سب سے پہلے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے جس کو سب سے پہلے دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں نام اعمال پہنچائے، نام اعمال دیا جائے گا، وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس قدر عظیم فضیلت عطا فرمائے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت انتقال ہوا نا، تو ہے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ دعا پڑھتی رہیں اور یہ اہتمام کرتی رہیں، اور دل میں یہی بات تھی کہ حق تعالی شانہ مجھے بہترین خاوند عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس وقت ان کا نکاح ہوا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت انتقال ہوا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں فرمائی، یا اللہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامل مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، یا رب العالمین ان کی قبر کو فراخی عطا فرما دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کا اہتمام کرتی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ یا الہ العالمین مجھے، یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہترین خاوند عطا فرما۔ فرماتی میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بھی بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن جس وقت میرا بعد میں نکاح ہوا کس سے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چنانچہ میں سمجھ گئی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نکاح ہو گیا۔ حق تعالی شانہ نے ازواج مطہرات میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، تو حق تعالی شانہ نے میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ تو میرے عزیزوں، جب بھی مصائب کا سامنا ہو، پریشانیوں کا سامنا ہو، حق تعالی شانہ کو اپنے ساتھ ملا لیجیے۔ عزیزان محترم، جب بھی ہمیں مصائب کا سامنا ہو، پریشانیوں کا سامنا ہو، جسمانی طور پر، بدنی طور پر، ہم بھی اس دعا کا اہتمام کیا کریں اور زندگی کا معمول بنا لیں۔ جب بھی کوئی چھوٹی بڑی مصیبت آئے تو ہم اس دعا کو یاد کیا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں سے بہترین خزانہ ہے، جس نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا کہ جب بھی اس کو کوئی چھوٹی بڑی مصیبت پیش آئی، اس نے اس دعا کا اہتمام کیا، انشاءاللہ العزیز جیسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور انہیں بہترین خاوند عطا فرما دیا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں بھی اس مصیبت سے نجات عطا فرما کر بہترین بدلہ عطا فرما دے۔